بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی سیاست میں تبدیلی کے سفر کا آغاز عمران خان نے 25 اپریل 1996 میں تحریک انصاف کی بنیاد رکھ کر کیا۔ تبدیلی کے اس کاروان کو بنیادی کامیابی یہ ملی کہ ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ جو خود کو سیاست سے دور رکھتا تھا وہ سیاسی طور پر متحرک ہو گیا۔ عمران خان نے خصوصی طور پر نوجوانوں میں سیاسی شعور بیدار کیا اور جنون تبدیلی لانے کو تیار ہو گیا۔ تحریک انصاف کو ایک بڑی کامیابی 30 اکتوبر 2011 کو ملی، جب لاہور میں ایک عظیم الشان جلسہ کر کے تحریک انصاف ملک کی تیسری سیاسی قوت بن گئی۔ 2013 کے انتخابات میں عوام بھرپور تعداد میں تبدیلی کو ووٹ ڈالنے کے لیے نکلی، لیکن تبدیلی کے اس کاروان کو روکنے کے لیے 35 پنکچر بھی لگائے گئے، لیکن تبدیلی کا یہ کاروان رکا نہیں۔ حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کر کے اور عوام کی ترجمانی کر کے تحریک انصاف کا یہ سفر جاری رہا۔ بالآخر 2018 کے انتخابات میں عمران خان 22 سال کی جدوجہد کے بعد پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی کہ ایک ایسا شخص اس منصب کے لیے منتخب ہوا جس کے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنے سے اس کرسی اور منصب کے عزت و وقار میں اضافہ ہوا۔ اب تبدیلی کی اس حکومت کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ہمارا اس پروگرام کو شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جان سکیں کہ عوام تک اس 2 سال میں کس حد تک عوام کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں جو تحریک انصاف میں اس وقت شامل ہوئے جب تحریک انصاف کے ساحل سے اقتدار کی لہریں کوسوں دور تھیں۔ وہ تبدیلی کے سفر میں عمران خان کے ساتھ شامل ہوئے۔ تحریک انصاف کے مرکزی ڈپٹی انفارمیشن سیکریٹری ہنس منصور بادوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کو 2 سال ہو چکے ہیں، آپ اس حکومت کی کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ پروگرام میں بلانے کا۔ میں مطمئن کی جہاں تک بات کریں تو اگر میں ایک نارمل سٹیزن بن کے ایک بالکل وہ مائنڈ لے کے چلوں جو آج سے 72 سال تک چل رہا تھا تو شاید میں اپنے آپ کو کہوں کہ میں مطمئن نہیں ہوں۔ اور اوبویسلی انسان ایسی چیز ہے جس کے سامنے چاہے آپ سونے کے پہاڑ بھی کھڑے کرتے ہیں تو وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ جہاں تک بات کریں گے کہ میں چونکہ اس تبدیلی کے سفر کا حصہ رہا ہوں اور جو تکالیف میں پہلے برداشت کرتا تھا اور اب جو برداشت کر رہا ہوں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مثال میں چھوٹی سی دوں گا کہ اس سے پہلے میری کہیں سنوائی نہیں تھی۔ میرے پاس اب پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل ہے، میری وہاں پہ فوری طور پہ سنوائی ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی مہنگائیاں ہوئی ہیں، ٹماٹر آج کل بڑا مشہور ہوا ہے، جی ٹماٹر بڑا مہنگا ہے، صرف ٹماٹر پاکستان میں مہنگا نہیں ہے، ہر جگہ ہی مہنگا ہے۔ تو ہم اس وقت جس ہائرارکی کے ساتھ چل رہے ہیں، جو ہمارے اس ملک کو لیڈ کر رہا ہے شخص، ہمیں کم از کم اس پہ اتنا یقین ہے کہ وہ نہ تو اپنے پیسوں سے نہ تو قوم کے پیسوں سے پلاسٹک سرجریاں کروائے گا، نہ تو وہ اپنے قوم کے پیسوں سے جو ہے وہ لوٹ مار کر کے لندن میں فلیٹ بنوائے گا۔ یہ میرے لیے بہت انف ہے۔ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اب میرا پیسہ صحیح جگہ جا رہا ہے۔ ڈالر اسٹیبل ہو گیا، بلکہ کافی نیچے بھی آ رہا ہے، گولڈ کی پرائسز آپ کے سامنے ہیں، باقی بھی جو معیشت ہے وہ کہاں کس طرح سے چینج ہو رہی ہے، چیزیں صحیح ہو رہی ہیں یا اسٹاک ایکسچینج ہے، تو کافی ساری چیزیں۔ تو آئی گیس میں اپنے لیے کہوں گا کہ میں مطمئن ہوں۔ ملک میں اپوزیشن کی جو پالیسی چل رہی ہے چور مچائے شور کی، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ عوام کا بنیادی مسئلہ جو آج کل مہنگائی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت عوام میں یہ شعور بیدار کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئی ہے کہ اس مہنگائی کی وجہ گزشتہ حکومتوں کی کرپشن ہے؟ جی سب سے پہلے آپ کی جو چیز تھی کہ جی چلے مہنگائی پہ بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، مہنگائی صرف عمران خان نے اگر مہنگائی کی ہے تو پھر انڈیا میں بھی کیا عمران خان نے مہنگائی کی ہے؟ مجھے یہ بتا دیں۔ اس وقت تو جو سبزیوں کے ریٹس ہیں وہ پورے اس خطے میں پرابلم بنے ہوئے ہیں، نہ کہ صرف ہمارے پاس، ہم سے کہیں زیادہ اکانومی میں مضبوط ملک ہے انڈیا۔ تھوڑی سی ریسرچ اگر ہو تو ان کو پتہ چل جائے گا اپوزیشن کو۔ اچھا، اپوزیشن کے جب آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کا جو وہ ہے پلان کہہ لیں یا ان کا جو بیانیہ ہے، وہ بیسیکلی ان کا اپوزیشن کا بیانیہ وہ نہیں ہے جو وہ ٹی وی پہ آ کے بولتے ہیں یا وہ جو جلسوں میں آ کے بولتے ہیں۔ ان کا بیسک بیانیہ ہے کہ میرے ابو کو چھوڑ دیں، بیسک بیانیہ یہ ہے، اور بیسک ان کا ایم بھی یہی ہے، بیسک ٹارگیٹ بھی۔ اپوزیشن کیوں
1.5 سال خاموش رہی. یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کیا مسئلہ تھا جو وہ خاموش رہی. کیا اس وقت مسائل نہیں تھے؟ حالانکہ اس وقت زیادہ مسائل تھے, پرابلمس بہت زیادہ تھی, معیشت ہماری بہت نیچے جا رہی تھی, بہت پرابلمس کریٹ ہوئی تھی, لیکن اس وقت اس لیے خاموش رہے کہ اس وقت ان کو لگ رہا تھا کہ شاید عمران خان ہمارے ابو کو چھوڑ دیں, زرداری صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو. جب انہوں نے دیکھا یار 1.5 سال 2 سال 2.5 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ شخص این آر او دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, این آر او اس کے سامنے بولو تو اس کا یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے, تو انہوں نے پھر بیانیہ کہاں سے لیا یہ بھی ہمیں پتہ ہے. جو بیانیہ ایک دن پہلے انڈین ٹی وی چینلز پہ چل رہا ہوتا ہے وہ بیانیہ اگلے دن جو ہے وہ یا تو قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی جانب سے سنا جاتا ہے یا پھر ان کے جلسوں میں کنٹینر سے سنا جاتا ہے. تو بیسکلی ان کو یہ ہم تو کہہ نہیں سکتے کہ اپوزیشن کا بیانیہ یہ ان کا ذاتی بیانیہ ہے. لیکن پاکستان کی گورنمنٹ کی اپوزیشن کی بھی اتنی ہی ذمہ داری بنتی ہے جتنی گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر گورنمنٹ کوئی غلط کام کر رہی ہے یا کہیں غلط جگہ پیسہ لگ رہا ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے تو اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ بیٹھ کے گورنمنٹ کو صحیح ٹریک پہ لائے, نہ کہ وہ صرف اپنے باپ کی اپنے ابوؤں کی جو ہے وہ کرپشنز بچانے کے پیچھے لگے رہے. تو یہ بڑا ڈفرنس عوام کو سمجھنا ہوگا کہ بیسکلی اپوزیشن کا نعرہ جو ہے وہ قوم کے لیے نہیں ہے, اپوزیشن کا نعرہ اپنے ابو بچاؤ تحریک ہے. یہ آپ تحریک انصاف کے ڈپٹی انفارمیشن سیکریٹری ہیں, آپ یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کی حکومت نے اور تحریک انصاف نے فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا پالیسی بنائی ہے؟ فیک نیوز کو ویسے تو دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی فیک نیوز ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے پٹ جاتی ہے, لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے میڈیا ڈپارٹمنٹ کو اس میں بڑا اسٹرانگلی کام کرنا ہوگا, خاص کر پاکستان انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو اور پاکستان تحریک انصاف کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کو بہت اسٹرانگلی کاؤنٹر کرنا ہوگا. اور میں اس میں جو ہے نا بار بار تجویز دے بھی چکا ہوں اور مزید بھی آگے تجویز دوں گا کہ آپ کم از کم جو ہے وہ کچھ ایسی ویب سائٹس یا ایسے اکاؤنٹس یا ایسے کچھ ویڈیوز بنائیں جس سے جو ہے فیک نیوز کاؤنٹر ہو سکے. ادروائز ہوتا کیا ہے کہ جب فیک نیوز نکلتی ہے تو 1 × 1000 ہوتی ہے. سوشل میڈیا کو آپ روک نہیں سکتے ہیں, اب 3 دن 4 دن 5 دن لگتے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے میں. پھر انفارمیشن کا ڈسٹریبیوشن تھوڑا سا ٹف ہے اس وقت, انفارمیشن کا میڈیم اچھا ہمارا تھوڑا سا معذرت کے ساتھ اپنی لیڈرشپ سے ہمارا تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا بیان کیا آئے گا, ہم خود سے کوئی چیز کریٹ نہیں کر پا رہے ہیں جس پہ ہمارے لیے بڑے ایشوز ہیں. اگر خان صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ بیان دیں گے تو ہم بھی سب پیپلز پارٹی کے اگینسٹ چل پڑیں گے, خان صاحب نون لیگ کے اگینسٹ بیان دیں گے ہم بھی سارے نون لیگ کے پیچھے چل پڑیں گے, اگینسٹ چل پڑیں گے. تو یہ ہمیں ابھی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ ضرورت ہے کام کرنے کی, اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارا ایک ڈیجیٹل میڈیا ونگ بنا ہے پاکستان گورنمنٹ کے انڈر جس کو عمران غزالی جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں, اور ہی از اے چیمپئن. وہ بڑے زبردست طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرے گا انشاءاللہ, امید ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ خود بھی, میں ایز اے ڈپٹی انفارمیشن سیکریٹری بھی میری کوشش پوری یہ ہوتی ہے کہ جو بھی نیوز ایسی فیک جنریٹ ہو اس کو ہم فوری طور پہ کل کرنے کی کوشش کریں. ادروائز دیکھیں یہ ایک مافیا ہیں, ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں, ان کے پاس اور بھی جو بیچارے پیرول پہ بیٹھے ہوئے ہیں صحافی کچھ چند, میں سب کی بات نہیں کروں گا, وہ بھی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں ہرڈلز آ رہی ہیں, بٹ ان ہرڈلز کو خان صاحب نے بڑے اچھے جملے میں ایک ادا کیا تھا کہ دے ڈونٹ میٹر اینڈ آئی ڈونٹ کیئر. تو میرے خیال سے ہم لوگ بھی اسی پہ چل رہے ہیں کہ لیٹ دیم ڈو دیئر جاب, ان کی نوکری ہے ان کو کرنے دیں, ہم اپنی نوکری کر رہے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہیں, لیکن یہ بتائیں کہ تحریک انصاف جو سوشل میڈیا پر تقسیم کا شکار ہے اس کو ایک چھتری تلے لانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیک ان 2014, 16, 17, 18 میں اگر بات کروں تو ہاں پی ٹی آئی کو ایک تقسیم نہیں کہوں گا میں اس کو, پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے لڑکوں کو والنٹیئرس کو کوئی ایک پورٹل ایسا مل نہیں رہا تھا, کوئی جگہ ایسی مل نہیں رہی تھی جہاں وہ مل کے کام کر سکیں. میں بڑا خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میں نے ایک سٹیپ لیا جس سے پاکستان بھر میں جتنی بھی ٹیمز سوشل میڈیا پہ ایکٹیولی کام کر رہی تھیں یا انڈیویجولز ایکٹیولی کام کر رہے تھے ان کو میں نے اپنی امبریلا کے انڈر لایا. میں اپنی امبریلا کے انڈر لانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پالیسیز پاکستان تحریک انصاف آفیشیل اکاؤنٹس کی ہیں وہی پالیسیز اپناتے ہوئے اور ان کو ٹریننگ دیتے ہوئے, دیکھیں انڈیویجول کی ہم ذمہ داری نہیں لے سکتے ہیں کہ وہ گالم گلوچ بھی کر سکتا ہے, وہ بدتمیزی بھی کر سکتا ہے, وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے, وہ غلط چیزیں بھی شیئر کر سکتا ہے, بٹ ان کو جب تک ہم ٹرین نہیں کریں گے تب تک میرے خیال سے ہم لوگ کسی بھی چیز میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. تو الحمدللہ اس وقت اراؤنڈ کوئی 16 ٹیمز ہیں, 16 ٹیمز ہیں پاکستان کی جن کو میں مانیٹر کر رہا ہوں, خود دیکھ رہا ہوں, اور ساری چیزوں کو ان میں سے کوئی بھی کوئی غلط چیز کرتا ہے, کوئی گالم گلوچ کی نوبت آتی ہے یا کوئی ایسی چیز تو ان کو فوراً ہم اسٹاپ کر دیں گے, یہ کام نہیں کرنا ہے.
ہاں پہلے ایشو تھا. پہلے پرابلم یہ تھی کہ ہماری آفیشیل اکاؤنٹس بھی تھوڑا سا چیزیں پراپر نہیں دیکھ پا رہے تھے. اب چونکہ بڑا منظم طریقے سے ہو رہا ہے الحمدللہ, بڑا زبردست طریقے سے ہو رہا ہے. ہو جاتی ہیں غلطیاں, ہو جاتی ہیں, انڈیویجول سے بھی ہوتی ہیں, ٹیم سے بھی ہوتی ہیں, لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے سیکھے تھے اب وہ پوزیشن میں بیٹھ کے اس کو ڈپلوائے کرنے کا ٹائم ہے. 2018 کے انتخابات میں پی ٹی آئی کی سندھ میں حکومت قائم نہیں ہوئی, جس وجہ سے سندھ کی عوام تبدیلی سے محروم ہے. آپ یہ بتائیں کہ آئندہ آنے والے انتخابات کے لیے سندھ میں پی ٹی آئی کو کس طرح سے منظم کیا جا رہا ہے اور اس کی تنظیم سازی کی جا رہی ہے؟ جی دیکھیں, سندھ میں ہماری حکومت نہیں آئی. میں بدقسمتی کہوں گا سندھ کے عوام کی اور اپنی بھی, میں بھی کیونکہ سندھ کا ہی بیٹا ہوں. اچھا, اس وقت جو ہے نا ماشاءاللہ سے میں شکریہ ادا کروں گا پیپلز پارٹی کا کہ وہ کارکردگی نہ دکھا کے بیسیکلی ہماری پلاننگ کو سکسیزفل کرے. ہمیں پلاننگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ہے. عوام دیکھ رہی ہے. ابھی ماشاءاللہ سے گلگت بلتستان میں جب تقاریر ہو رہی ہیں کہ ہم گلگت بلتستان کو سندھ بنا دیں گے تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں وہاں پہ کہ اللہ کا واسطہ ہے معاف کر دو. جو سندھ کا حال ہے ماشاءاللہ سے میں بڑے ان کے لیے تو پراؤڈ ہوگا کیونکہ انگلش بھی نہیں پڑھنے آتی ہے بیچاروں کو. تو انٹرنیشنل جریدے نے یہی بتایا کہ جی کراچی کی ٹرانسپورٹ دنیا کے ورسٹ ترین ٹرانسپورٹ میں سے ہے. میرے خیال سے ٹاپ پہ ہے. تو وہ ٹاپ کا صرف سن کے بڑا خوش ہوئے تھے, لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہے. تو بیسکلی ہمیں تو پلاننگ کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ہے. یہ خود جو ہے کارکردگی دکھا کے, اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے میں پنجاب میں اس وقت کیا سچویشن ہے, کیسے این آئی سی پہ آپ کا صحت کارڈ چل رہا ہے. آپ کے پاس کسی کے پاس بھی کے پی کے میں جس کے پاس شناختی کارڈ ہے وہ کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے او پی ڈی آپریشنز ہر چیز میں جو ہے وہ اچھے خاصے ڈسکاؤنٹس لے سکتا ہے. جو حاملہ عورتیں ہیں ان کو جو ہے نا وہ کیش دیا جا رہا ہے تاکہ وہ گھروں پہ ڈلیوری نہ کروائیں. یہ چیزیں جب دیکھ رہے ہیں, اور یہاں کیا سچویشن ہے, یہاں تو سچویشن یہ ہے کہ رکشوں میں اللہ معاف کرے ڈلیوریز ہوتی ہیں, لوگوں کے آپریشن روڈوں پہ ہو رہے ہیں, لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا کوئی پرابلم ہوتی ہے, کچھ بھی ایسا ہوتا ہے. آپ نے اتنی بڑی آبادی کے صوبے کو کتنے ہاسپٹل دیے ہیں, کتنے چھوٹے ہاسپٹل, کتنے بڑے ہاسپٹل, کتنوں میں آپریشن کی سہولت ہے. ایک جناح ہاسپٹل میں آپ نے اگر سائبر نائف لگا دی ہے تو آپ آبادی تو دیکھو. سندھ کی تو آپ چھوڑو, آپ صرف کراچی کی آبادی دیکھو تو ماشاءاللہ سے 3 کروڑ کو ٹچ کرنے والی ہے. تو یہ کے پی کے سے زیادہ کی آبادی ہو گئی. ایک پورا کے پی کے اور ایک کراچی, تقریباً میرے خیال سے کراچی زیادہ ہی ہوگا. تو آپ نے کیا کر دیا یہاں پہ؟ جب وہ کارکردگی نہیں دکھا رہے ہیں تو عوام بھی, اب عوام وہ نہیں رہی ہے کہ جو بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ دیتی تھی یا جو ہے نا قیمے کے نان پہ ووٹ دیتی تھی یا جو جیے بھٹو کے نعرے پہ صرف ووٹ دیتی تھی. ہم نے دیکھ لیا, سندھ کے جلسے بھی دیکھ لیے ہم نے, سندھ میں ایک جلسہ کر کے بھاگنے والے لوگوں کو بھی دیکھ لیا ہم نے, اور ایٹ دا اینڈ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کراچی میں صرف اور صرف مریم نواز کے آنے کے لیے پیپلز پارٹی نے 3 روڈز فوری راتوں رات بچھا دیے. تو ان کو عوام نظر نہیں آتی ہے, عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. یار عوام کے لیے آپ روڈ بنا دیتے نا تو آپ کو جلسوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. تو اللہ کا شکر ہے پی ٹی آئی بڑے تنظیم سندھ کی جو تنظیم ہے بڑے طریقے سے کام کر رہی ہے. اشرف قریشی صاحب ہیں جو کہ اس وقت مرکز سے سندھ کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے آفتاب صدیقی صاحب ہیں, ہمارے حلیم علی شیخ صاحب ہیں, میں خود ہوں, 1-2 اور لوگ ہیں جو کہ سندھ پہ اسپیشلی ہم لوگ تنظیم سازی بہت اچھی طرح سے کر رہے ہیں, اور پراپرلی جو ہے وہ چیزوں کو مینیج کرتے ہوئے اب کراچی میں ہماری چیزیں ساری سارٹ آؤٹ ہو چکی ہیں, ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اور چھوٹے موٹے جلسے بھی ہوئے ہیں پچھلے دنوں. تو آئی ایم 110% شیور کہ ہمارا اس وقت اس دفعہ اگر آپ کل الیکشن کروا دیں تو میں آپ کو 110% شیورٹی دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی سندھ میں بھی. اور یہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ جی دسمبر میں حکومت چلی جائے گی, دسمبر بھی گزر جائے گا, لوگ بھی دیکھتے رہیں گے اور ہم بھی دیکھتے رہیں گے, ایسا کچھ ہونے والا بھی نہیں ہے. اور سندھ میں اچھا سندھ کو تبدیلی چاہیے, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے سندھ کو تبدیلی, ورنہ یہاں پہ تھر میں اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے بچے بھی مرتے رہیں گے, کتے کے کاٹے سے بھی بچے مرتے رہیں گے. اب ڈینگی پھیلا ہوا ہے, آپ نے پچھلے 1 مہینے سے ڈینگی سندھ میں پھیلا ہوا ہے. کون ہے جس نے سندھ میں اسپریز کروائے ہیں؟ کوئی ہے ایک بھی؟ کراچی میں سیلاب آیا, کون تھا جو کھڑا ہوا تھا؟ آپ صرف ساری چیزیں جب یہ دیکھیں گے, آپ پینڈیمک میں کس نے راشن تقسیم کیے؟ یہ پی ٹی آئی تھی جو راشن تقسیم کر رہی تھی, پی ٹی آئی تھی جو سیلاب زدگان کے ساتھ تھی. وزیر اعظم صاحب نے ابھی صحت انصاف کارڈ کا اجرا کیا, اس کے علاوہ پناہ گاہیں بنائی جا رہی ہیں اور ٹائیگر فورس بھی متحرک کی جا رہی ہے, لیکن سندھ میں اس قسم کی صحت کارڈ یا پناہ گاہیں ہوئیں یا یہ ٹائیگر فورس یہ نظر نہیں آتی. اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا صوبائی حکومتیں جو ہیں نا وہ بالکل بھی نہیں چاہ رہی ہیں کہ جو اسپیشلی سندھ کی بات کروں گا، بلکہ سندھ کی بات کروں گا، حکومت سندھ بالکل بھی نہیں چاہ رہی کہ عوام کو ریلیف ملے، کسی بھی صورت میں عوام کو ریلیف ملے، چاہے وہ ہم بات کریں راشن تقسیم کی بات کریں، چاہے وہ پینڈیمک کے دور ٹائم پہ ہم لوگ احساس پروگرام کی بات کریں. آپ نے احساس پروگرام میں دیکھ لیا کہ احساس پروگرام کے تحت پیسے بٹ رہے تھے، ایس او پیز فالو ہو رہی تھیں، اور بے نظیر کا پوسٹر لے کے ایک بندہ گھستا ہے اور تباہی مچاتا ہے اور لوگوں کے ایس او پیز کی تباہی مچا کر دیتا ہے. ریزن کیا تھا کہ بیسکلی یہ جو ہے وہ بھٹو زندہ سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں، یہ بھٹو کو زندہ رکھتے رکھتے عوام کو ختم کر چکے ہیں. پی ٹی آئی گورنمنٹ کا چونکہ دیکھیں 18ویں ترمیم، ایک لوگوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ 18ویں ترمیم جو ہے نا وہ ہمارے لیے سندھ کی حکومت کے لیے اسپیشلی ایک بخار بن چکی ہے، ایک گلے میں نا ایک ہڈی ہو چکی ہے کہ یار خدا کا واسطہ ہے 18ویں ترمیم کو کہیں اٹھا کے سائڈ پہ کرو اور ہمیں ریلیف دو. آج سندھ کی عوام چاہتی ہے کہ ان کو بھی صحت کارڈ ملے، آج سندھ کی عوام چاہتی ہے کہ ان کو بھی پناہ گاہیں ملیں. کیوں کراچی میں یا پورے سندھ میں کہیں بھی پناہ گاہ نہیں بنی ہے؟ صرف اس لیے نہیں بنی کہ صوبائی حکومت چاہتی نہیں ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام انیشیٹ کرو، وہ بیٹھ کے جی وہ کہتے ہیں فوراً پریس کانفرنس کر دیتے ہیں جی کہ عمران خان نے یوں کر دیا. اب ایک حکومت فیڈرل کے ساتھ چلنے کو تیار ہی نہیں ہے، اور وہ فیڈرل کے الٹا ان کا جو چیئرمین، پرچی والا چیئرمین ہے، وہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ عمران نیازی تم ایسے ہو عمران، تو ان کے ساتھ کیسے کام چلے گا؟ اس کا سمپل ایک ہی طریقہ ہے، یا تو سندھ میں جو ہے نا یہ خود سوچ لیں. اچھا چلیں آپ بے نظیر انکم سپورٹ کے تھرو پیسے دے رہے ہیں نا، تو خدا کا واسطہ ہے آپ احساس پروگرام کی جگہ بے نظیر انکم سپورٹ سے دے دیں، لیکن دیں. آپ نے مشہور کیا جی ہم نے 8 لاکھ راشن ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. میں پورے سندھ میں لوگوں سے پوچھتا رہا تمہیں کبھی پیپلز پارٹی کی طرف سے راشن ملا؟ انہوں نے کہا نہیں ملا. کوئی ایک شخص آ جائے جو بتا دے کہ یہ نہیں ہے. میری بھی خواہش ہے کہ یہاں کراچی میں، پورے سندھ میں احساس سینٹرز تو خیر بن چکے ہیں، سوری پناہ گاہیں بنے، لوگوں کو ریلیف ملے، صحت کارڈ ملیں، ہاسپٹلز پراپر بنے، چیزیں ٹھیک ہوں، اور ہمارا سندھ ترقی کرے. کیونکہ سندھ کی ترقی وہ پاکستان کی ترقی ہے. اور امید تب تک ہی ہے نہیں ہے، تب تک امید نہیں ہے جب تک جو ہے نا پیپلز پارٹی اپنی یہ کام نہیں چھوڑے گی. آپ رہو حکومت میں، لیکن فیڈرل کے ساتھ رہ کے یار اپنا اگلا الیکشن ٹھیک کرا لو. لوگوں نے جوتے مارنے میں آپ کو بتا دوں اس دفعہ سندھ کے، تو اللہ ہی خیر کرے. لیکن امید یہی ہے کہ اس دفعہ یا تو ان کو عقل آ جائے یا تو سندھ کے عوام کو عقل آ جائے. گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات کا ذکر کیا تو ہمارا بھی انشاءاللہ ارادہ ہے کہ ہم وہاں پہ جا کر الیکشن کور کریں، اور تمام حلقوں میں پی ٹی آئی کی جو اس وقت کیمپین چل رہی ہے وہ ہم پہنچائیں اپنے تبدیلی ٹی وی کے اور تبدیلی کے سفر کے ناظرین تک. یہ جو آپ نے انیشیٹو لیا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی چیز ہے. لوگوں تک آگاہی پہنچنی چاہیے کہ تبدیلی کا سفر ہے کیا، نیا پاکستان ہے کیا، تبدیلی کا سفر ہے کیا. اور تبدیلی کا سفر خان صاحب نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا اور ہمیں بھی پتا تھا. لوگوں کی امید کیا تھی کہ جی ہم نے بیلٹ باکس میں ووٹ ڈالا اور ہم دیکھیں گے تو سب تبدیلی ہوگی. تبدیلی ایسے آنی نہیں ہے. تبدیلی پہلے ہمیں اپنے اندر لانی ہے. آپ کو، مجھے، یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں، اس دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں، پاکستان کی صرف ہم بات کر رہے ہیں، ان کو اپنے اندر تبدیلی لانی ہے. جب تک میرے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، میرے اندر بیسک ایتھکس نہیں آئیں گی. یہی میں جو ہوں وہ کراچی میں روڈ کراس کرنے کے لیے جو ہے وہ زیبرا کراسنگ استعمال نہیں کرتا. خیر کراچی میں اب زیبرا کراسنگ رہی نہیں ہے، ایک زمانہ ہوتا تھا. یا سگنلز توڑتا ہوں یا رانگ جاتا ہوں. یہی میں جب انٹرنیشنلی کہیں جاتا ہوں تو کیوں میں سدھر جاتا ہوں؟ اس کا مطلب ہے گڑبڑ میرے اندر ہے، مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. تو سب سے پہلے خود کو ٹھیک کرنا ہے میں نے، اس کے بعد میں نے کسی سے امید رکھنی ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا. اگر میں دوسرے کو صرف ٹھیک کرنے میں لگ جاؤں گا اور خود کو ٹھیک نہیں کروں گا تو پھر یہ میرا فیلئر ہے. تو آپ کا یہ تبدیلی کا سفر میں بڑی دعائیں دوں گا، اور اللہ خیر ان شاء اللہ تعالیٰ بڑا کامیاب پروگرام ہوگا یہ آپ کا. گلگت جائیں بالکل، وہاں پہ جا کے آپ دیکھیں کہ کیا سچویشن ہے. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور وہاں پہ بھی لوگوں کو، گلگت بلتستان کے لوگ بہت ماشاءاللہ سے باشعور ہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب بیلٹ پہ فیصلہ آئے گا تو ہم سب کے سامنے ہوگا. اور امید یہی رکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو ہے وہ سندھ نہ بنایا جائے، گلگت بلتستان کو کے پی کے جیسا بنایا جائے. ہم آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے تبدیلی کے سفر کے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. انشاءاللہ تبدیلی کے سفر کا اگلا پروگرام گلگت بلتستان سے ہوگا. ہم وہاں پر حلقوں میں، تمام حلقوں میں جائیں گے اور پی ٹی آئی کی کیمپین کی کوریج کریں گے. انشاءاللہ نیا گلگت بلتستان بنتا ہوا ہم اپنے تبدیلی ٹی وی کے ناظرین کو دکھائیں گے. تبدیلی کا سفر، منزل نیا پاکستان. اللہ حافظ.